إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون محترم بزرگان دین، نوجوانان اسلام اور پردہ نشین خواتین اسلام، ہر طرح کی حمد و ثنا، بزرگی، بڑائی اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے جو اکیلا تنہا ساری کائنات کا خالق ہے، مالک ہے۔ اس کے بعد تمام انبیاء کرام پر درود و سلام ہو، بالخصوص ہمارے اور آپ کے آخری نبی پر صلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ حاضرین جمعہ، آج کی اس خطبہ جمعہ میں میں آپ حضرات کے سامنے اس مختصر وقت میں جس موضوع کے تحت کچھ گفتگو کرنے کے لیے بفضلہ تعالی کھڑا ہوا ہوں، وہ موضوع ہے استقبال رمضان، یعنی رمضان المبارک کے اس بابرکت مہینے کا ہم استقبال کیسے کریں، اس کے لیے ہم اپنے آپ کو کیسے تیار کریں، رمضان کے مہینے کی ہمیں کیسے قدر کرنی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان مہینوں کے اندر کس طرح سے عبادات کرتے تھے۔ میرے بھائیو، ان تمام حقیقت اور ان تمام باتوں کو انشاءاللہ مختصراً ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو جو باتیں کتاب و سنت کے حوالے سے کہی جا رہی ہے، سننے اور کہنے والے کو عمل کی اللہ توفیق نصیب فرمانا، آمین۔ میرے بھائیو، یہ مہینہ جو گزر رہا ہے یہ شعبان کا مہینہ ہے، اور شعبان کی آج 25ویں تاریخ ہے، یعنی 25 شعبان ہے آج۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ جب آپ رمضان المبارک سے قریب ہوتے، رمضان کے ایام آتے، تو ظاہر سی بات ہے کہ خوشی کی بات ہے، اور ہم اور آپ بھی چند دنوں کے اندر رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں قدم رکھنے والے ہیں، لہذا ہر مسلمان کو ایک خوشی ہوتی ہے، رمضان کی آمد جیسی ہوتی ہے ہر مسلمان کو خوشی ہوتی ہے،
ہر مسلمان رمضان کا انتظار کرتا ہے۔ اگر کسی انسان کو رمضان آئے، کسی مسلمان کو رمضان کی خوشی محسوس نہ ہو، اس کے دل میں اس بات کا احساس نہ ہو کہ رمضان مبارک کا بابرکت مہینہ آ رہا ہے، اس کے لیے ہمیں چوکنا ہونا ہے، اس کے لیے ہمیں تیار ہونا ہے۔ اگر اسے اس بات کی خوشی نہیں ہو رہی ہے تو اسے چاہیے کہ وہ اپنے ایمان کا جائزہ لے، وہ اپنے ایمان کا جائزہ لے، کیونکہ ہر مومن کو اس بات کی خوشی ہوتی ہے کہ رمضان کا مہینہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک قیمتی تحفہ ہے، یہ نیکیوں کا مہینہ ہے، یہ مغفرت کا مہینہ ہے، یہ صدقات و خیرات کا مہینہ ہے، یہ اپنی آخرت کو بنانے کا مہینہ ہے، یہ رب کو راضی کرنے کا مہینہ ہے، رب سے قریب ہونے کا مہینہ ہے۔ لہذا اس بابرکت مہینے کو انسان جیسے ہی پاتا ہے، جیسے ہی دیکھتا ہے، ایک مومن خوش ہو جاتا ہے۔ لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی رمضان کا مہینہ آتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو خوشخبری دیتے، بشارت دیتے، اور آپ صحابہ کرام کو کہا کرتے تھے اتاکم رمضان شہر مبارک، کہ صحابہ کی جماعت کو آپ کہتے کہ دیکھو رمضان کا مہینہ آ گیا، بابرکت مہینہ ہے رمضان کا، جس کے روزے اللہ نے تمہارے اوپر فرض کیے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے۔ آپ کو معلوم ہونی چاہیے کہ ہر 11 مہینے کے بعد ایک مہینہ رمضان کا آتا ہے۔ رمضان کا مہینہ جیسے ہی آتا ہے، آسمان اور زمین کے اندر بڑی بڑی تبدیلیاں ہوتی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بڑی بڑی تبدیلیاں ہوتی ہیں، اللہ رب العالمین کی طرف سے۔ آسمان میں کیا تبدیلی ہوتی ہے؟ حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ فتحت ابواب الجنہ، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، وغلقت ابواب النار، اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ اور زمین میں کیا تبدیلی آتی ہے؟ زمین کے اندر یہ تبدیلی، یہ چینجز آتے ہیں اس مہینے کے آتے ہی کہ اس روئے زمین پر، اس کائنات میں جتنی بھی ابلیسی طاقتیں ہیں، شیطانی طاقتیں ہیں جو انسان کو گمراہ کرتی ہے، ہدایت سے دور رکھتی ہے، ضلالت کی طرف لے جانے کا کام کرتی ہے، ان سارے ابلیس اور شیاطین کو جو سرکش ہے، ان تمام کو اللہ رب العالمین جکڑ دیتا ہے اور اس کی طاقت اور اس کی قوتوں کو کمزور کر دیا جاتا ہے۔ ہدایت کا سامان مہیا کر دیا جاتا ہے، لوگوں کو اس مہینے کے اندر نیکی میں آگے بڑھنے، نیکی کے کام کرنے میں کسی بھی قسم کی دشواری نہ ہو۔ اس لیے یہ تبدیلی آسمان اور زمین کے اندر اللہ رب العالمین کی طرف سے ہوتا ہے۔ جب ہدایت کا سامان مہیا کر دیا جاتا ہے، راستے ہموار کر دیے جاتے ہیں، تو اللہ کا فرشتہ آسمان سے اعلان کرتا ہے، ایک اعلان کرنے والا اعلان کرتا ہے۔ کیا اعلان کرتا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، آپ نے کہا، اعلان کرنے والا کہتا ہے اللہ کا فرشتہ، یا باغی الخیر، یا باغی الخیر اقبل، اے خیر کے طلبگار، اے نیکی کے طلبگار، اے رب کی رضا حاصل کرنے والے، اے جنت کے طلبگار، تم آگے بڑھو، آگے بڑھو، اپنے قدم کو آگے بڑھاؤ، نیکی کے معاملے میں کمپٹیشن کرو، اہل ایمان کے درمیان نیکی کا معاملہ ہے، اس میں آگے بڑھنے کی کوشش کرو۔ اور دوسری طرف اللہ کا فرشتہ یہ اعلان کرتا ہے، وَيَا بَاغِيَ الشَّرِّ وَيَا بَاغِيَ الشَّرِّ اقصر اقصر، اے گنہگار اپنی گناہ سے توبہ کر، اب بس کر، اپنی قدم کو روک لے، اب گناہ کے قدم کو آگے مت بڑھنے دے، نافرمانی کے قدم کو آگے مت بڑھنے دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اعلان کرایا جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، بڑی خوش بختی کی بات ہے، بڑی خوش نصیبی کی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پھر سے ایک بار یہ بابرکت مہینہ ہمیں نصیب کرنے والا ہے۔ چند ایک دن کے اندر، چند روز کے اندر ہم اور آپ انشاءاللہ اس مہینے کے اندر داخل ہونے والے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو اللہ تعالیٰ یہ پورا مہینہ نصیب فرمائے، اس کی عبادتیں نصیب اللہ رب العالمین ہم تمام کو نصیب فرمائے۔ میرے بھائیو، اس مہینے کی جو عبادت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے جیسے میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا کہ یہ مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں انسان ارادہ کرے
کہ इस महीने में मुझे अपने गुनाहों की बख्शिश करानी है। इस महीने के अंदर मुझसे जो साल के 11 महीने में कोताहियाँ हुई है, कमी हुई है, नाफरमानी हुई है, उन तमाम चीज़ों के ताल्लुक़ से मैं इस महीने के अंदर रब से माफ़ी तलब करके अपनी तलाफ़ी कराऊँगा और नेकी के कामों को मैं अंजाम देने की कोशिश करूँगा। मेरे भाइयों, आप दुनिया के अंदर आप देखते हैं एक किसान को कि जैसी समझिए फसल तैयार करने का या फसल ज़मीन में डालने का वक्त आता है, अपनी खेती को किस मेहनत से वो तैयार करता है और अपनी फसल को हर किस्म के नुकसान देने वाली तमाम चीज़ों से वो कैसे हिफाजत करता है और वो किस तरह से बेहतर फसल की उम्मीद करता है। उसी तरह से ये रमज़ान मुबारक का ये बाबरकत महीना मोमिनों के लिए नेकी कमाने का महीना है, नेकी कमाने का महीना है। हर तरह से नेकी कमा सकता है। आप अगर चाहते हैं कि 1 घंटे की इबादत आपको उसका सवाब सालों का सवाब मिले, आप अगर चाहते हैं कि 1 दिन की इबादत उसका सवाब सालों का सवाब मिले, आप चाहते हैं कि चंद मिनट की इबादत उसका सवाब सालों का सवाब मिले, तो अल्लाह तबारक व तआला ने इसी महीने के अंदर लैलतुल क़द्र की रात रखी है। लैलतुल क़द्र की रात रखी है। लैलतुल क़द्र की एक रात की इबादत, अल्लाहु अकबर। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी हदीस में अल्लाह तबारक व तआला ने अपने कलाम करीम के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने कहा कि 1000 महीनों की इबादत से बेहतर है एक लैलतुल क़द्र की इबादत। आपने एक रात की इबादत की, एक लैलतुल क़द्र अल्लाह ने आपको नसीब कर दिया, तो यकीन मानो कि ये 83 ईयर यानी 83 साल की उम्र पाने वाला इंसान जितनी इबादत करके अजर व सवाब पाएगा, वो इबादत का सवाब आपको एक रात की इबादत में अल्लाह रब्बुल आलमीन नसीब फरमाएगा। लिहाजा ये इतनी बड़ी जो है अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से इनाम है, इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने कहा खैरुम मिन अल्फि शहर। इसमें जो इबादत होती है वो 1000 महीनों की इबादत से भी बेहतर है। लिहाजा अहले इल्म ने इस बात का जिक्र किया कि इस महीने के अंदर बाज़ इबादतें हैं, बाज़ नेकियां हैं जिनका अजर व सवाब बढ़ा दिया जाता है, दूसरे दिनों के मुकाबले में बढ़ा दिया जाता है। अब हर नेकी के ताल्लुक से जो बात कही जाती है, फ़र्ज़ यानी नफिल इबादत को फ़र्ज़ के बराबर या फ़र्ज़ को उससे बढ़ कर के, इसके ताल्लुक से तो मुस्तनद कोई हदीस अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नहीं है, लेकिन बाज़ आमाल के ताल्लुक से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जैसे कि ज़िक्र किया है, जैसे रमज़ान अल मुबारक के बाबरकत महीने में अगर कोई आदमी उम्रा करता है, उम्रा की इबादत करता है, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया कि रमज़ान में उम्रा करना मेरे साथ हज करने के बराबर है। अल्लाहु अकबर। यानी अल्लाह के रसूल के साथ, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ वो भी हज, उसके बराबर उम्रा का सवाब रमज़ान मुबारक के बाबरकत महीने में दिया जाता है। लिहाजा अल्लाह तबारक व तआला ने अगर किसी को ये ताकत, ये सलाहियत, ये क़ुव्वत दिया है, तो ज़रूर रमज़ान मुबारक के इस बाबरकत महीने में उम्रा जैसे यानी बेहतर और नेकी का सबसे बड़ा जो ज़रिया है उसको हासिल करने की इंसान कोशिश करे। इसी तरह से जो इबादतें रमज़ान की होती है, कल क़यामत के दिन जहाँ इंसान हश्र की अदालत में, हश्र के मैदान में इंसान परेशान होगा, नफ्सी का आलम होगा, वहाँ पर हमारी रमज़ान की इबादतें अल्लाह तबारक व तआला की जन्नत में जाने का सबब बनेगा और हमारे हक़ में वो सिफारिश करेगी, शफ़ाअत करेगी अल्लाह रब्बुल आलमीन से। जैसे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बात का जिक्र करते हुए कहा कि कल क़यामत के दिन रोज़ा, जो इंसान रोज़ा रखता है, रोज़ेदार के हक़ में रोज़ा अल्लाह से सिफारिश करेगी कि परवरदिगारा ये बंदा दुनिया के अंदर भूखा रहा, प्यासा रहा अल्लाह तेरी रज़ा के लिए, मैंने इसे खाने पीने से रोक रखा था, परवरदिगारा आज के दिन इसके हक़ में मेरी शिफाअत कबूल कर ले और अल्लाह तो इसे जन्नत के अंदर दाखिल फरमा दे। तो रोज़ा का अमल इंसान के लिए अजर व सवाब में इस कदर अजीम है कि कल इंसान को जन्नत में
بچانے کے لیے، لے جانے کے لیے اللہ سے شفاعت کرے گی۔ اسی طرح سے قرآن مجید کی تلاوت، قرآن مجید کو اللہ نے اس مہینے کے اندر نازل کیا، لہذا قرآن سے متعلق اس کے فضائل، اس کے مسائل انشاءاللہ کبھی آپ کے سامنے بیان کیے جائیں گے۔ لیکن قرآن مجید بھی کل قیامت کے دن شفاعت کرے گی انسان کے حق میں کہ پروردگارہ راتوں کو میں نے اس کو سونے سے روکے رکھا، پروردگارہ راتوں کو یہ میری تلاوت کرتا تھا، پروردگارہ مجھے پڑھا کرتا تھا، پروردگارہ لہذا آج کے دن اس کے حق میں میری شفاعت ہے، میری سفارش ہے پروردگارہ کہ تو اسے جنت میں داخل کر دے۔ تو لہذا رمضان المبارک کی جو یہ عبادتیں ہیں میرے بھائیوں، یہ آپ کو اور ہم کو جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جنت کا مستحق بنانے والی ہے۔ اسی طرح سے رمضان المبارک کا یہ بابرکت مہینہ ہماری اور آپ کی تربیت اور ٹریننگ کے لیے آتا ہے۔ ہر انسان اس بات کا ارادہ کر لے، یہ اللہ سے وعدہ اور عہد کرے رب العالمین سے کہ پروردگارہ رمضان المبارک کے اس بابرکت مہینے میں میں ہر قسم کی گناہوں سے توبہ کرتا ہوں۔ جس طرح سے آپ رمضان المبارک کے اس بابرکت مہینے کی آپ قدر کرنے کا وعدہ اللہ رب العالمین سے کر رہے ہیں، زندگی اسی طرح سے پھر گزرنی چاہیے، زندگی پھر ویسی ہونی چاہیے۔ لہذا عام طور پر آپ دیکھیں گے کہ یہ رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ جو ہماری دو ناحیوں سے بڑی تربیت کرتا ہے، ایک شہوت البطن اور ایک شہوت الفرج جسے کہا جاتا ہے۔ یہ شہوت البطن کیا ہے؟ یعنی انسان کی پیٹ کی جو خواہش ہے، یہ جو ہم کھاتے پیتے ہیں، آپ کو معلوم ہونی چاہیے کہ دنیا میں انسان حلال و حرام کی تمیز نہیں کرتا ہے، اس پیٹ میں جو ملا انسان بھرتا چلا جاتا ہے، جبکہ انسان کو یہ رمضان ہم کو اور آپ کو یہ پیغام دیتا ہے کہ جس طرح سے تم رمضان میں اپنے آپ کو حرام چیزوں سے روکتے ہو، زندگی کے اور دنوں میں بھی اپنے اندر حرام قسم کی چیزوں کو جانے سے اپنے آپ کو روکو۔ جس طرح سے تم نے رمضان مبارک کے بابرکت مہینے میں اپنی شرمگاہ کی تم نے حفاظت کی اور غلط قسم کی چیزوں سے اپنے آپ کو بچایا، ویسے ہی جو ہے آنے والے 11 مہینے کے اندر بھی اپنے آپ کو پاک دامن رکھنا، پاک صاف رکھنا۔ رمضان المبارک کا یہ بابرکت مہینہ اگر اس کو پا کر انسان اپنی مغفرت نہ کرائے، معافی نہ مانگے، اللہ کو راضی نہ کرائے، تو یاد رکھو وہ انسان زندگی میں پھر اور کوئی موقع اس کے لیے نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر چڑھے، منبر پر چڑھتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار آمین کہا۔ صحابہ نے سوال کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خلاف معمول آپ نے منبر پر چڑھتے ہوئے آمین کہا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جبریل امین نے اس شخص کے حق میں بد دعا کی کہ جو شخص رمضان کا مہینہ پائے اور رمضان کے مہینے میں اللہ سے مغفرت طلب نہ کرے، رمضان کی قدر نہ کرے، تو لہذا ایسا انسان اس کا ناک خاک آلود ہو جائے، وہ تباہ ہو جائے۔ میں نے اس پہ آمین کہا۔ آپ اندازہ کریں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آمین کہنے والے اور فرشتوں کے سردار بد دعا کرنے والے، اس انسان کا کیا حال ہوگا، کیا حشر ہوگا۔ تو لہذا میرے بھائیو، رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ یہ تو جب تک دنیا ہے، یہ کائنات ہے، یہ رمضان کا مہینہ آتا رہے گا۔ ہم اس کی قدر کریں گے تو بھی اور نہیں قدر کریں گے تو بھی، دونوں حالت میں یہ رمضان کا مہینہ آئے گا اور گزر جائے گا۔ لیکن اگر ہم قدر کرنے والے اور اس کا احترام کرنے والے اگر ہم ہوتے ہیں، اس میں عبادتیں کرنے والے اگر ہوتے ہیں، تو اس کا فائدہ ہمیں ہے، اللہ رب العالمین کو فائدہ نہیں ہے، بلکہ دونوں اعتبار سے، دنیاوی اور اخروی اعتبار سے ہمارا فائدہ ہے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث قدسی کے اندر، صحیح مسلم کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ لوگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے کہ اگر آدم علیہ السلام سے لے کر کے اس کائنات کے اندر جتنے بھی انسان آئے، اس کائنات کے اندر جتنے بھی انسان ہیں اول تا آخر، اگر سارے کے سارے انسان یہ ارادہ کر لیں کہ ہمیں صرف اللہ کی اطاعت کرنی ہے اور اللہ کی نافرمانی نہیں کرنی ہے، تو یاد رکھو کہ تمہاری اس اطاعت کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان میں، اللہ رب العالمین کی بادشاہت میں کچھ اضافہ ہونے والا نہیں ہے۔
اور اگر سارے کی ساری مخلوق یعنی ساری مخلوق انسان و جن اس کائنات کے اندر یہ ارادہ کر لے کہ ہمیں اللہ کی نافرمانی کرنا ہے، وَلِيَعْوذُ بِاللَّهِ، اللہ کی نافرمانی کر کے زندگی گزارنی ہے، تو یاد رکھو اللہ کی سلطنت، اللہ کی بادشاہت، اللہ کی شان میں رتی برابر بھی کمی ہونے والا نہیں ہے۔ اگر تم عبادت کرتے ہو، ان اللہ غنی، اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ہے؟ غنی ہے، وہ کسی چیز کا محتاج نہیں ہے، محتاج ہم اور آپ ہیں۔ اگر عبادت کرتے ہیں تو ہم اپنے لیے کر رہے ہیں، اپنی آخرت کے لیے کر رہے ہیں، اپنی کامیابی کے لیے کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان اتنی عظیم ہے کہ وہ ان تمام چیزوں سے بے نیاز ہے۔ تو لہذا میرے بھائیوں، میرے نوجوانوں، میرے دوستوں، رمضان المبارک کے اس بابرکت مہینے کی قدر کرنا، چند ایک باتیں نصیحت کے طور پر میں آپ کے سامنے بیان کروں کہ دیکھیے، رمضان المبارک کا یہ بابرکت مہینہ جو آتا ہے تو ایسے وقت اور ایسے حالات میں ہم کو رمضان کے مسائل کا علم ہونا چاہیے۔ رمضان کے اندر خصوصاً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے کون سے اعمال کرتے تھے؟ بعض اعمال ایسے ہیں جس کو آپ سال بھر کر سکتے ہیں، لیکن بعض اعمال ایسے ہیں جو خاص رمضان سے متعلق ہے۔ لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے میں کون کون سی نیکیاں کی ہیں، کون کون سا عمل کیا ہے، کون کون سا مسنون عمل ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، علم سیکھنے کی کوشش کرو بنیادی طور پر۔ اور آپ رمضان کی سنتوں کو اگر آپ معلوم کریں گے تو آپ کا رمضان بھی آسان ہو جائے گا، آپ کی عبادتیں بھی آسان ہو جائیں گی۔ اور آج الحمدللہ دنیا کے اندر علم سیکھنا اتنا آسان ہو گیا ہے کہ آپ یوٹیوب کے ذریعے سے، آپ انٹرنیٹ کے ذریعے سے جو صحیح عالم ہے، منہجی اعتبار سے، دینی اعتبار سے جو صحیح علماء ہے، کتاب و سنت کی صحیح اور درست بات کرتے ہیں، ایسے علماء کے بھی بیانات کے ذریعے سے رمضان کی بہت سارے سیریز چلتے ہیں، اس کے ذریعے سے بھی آپ اپنے علم کے اندر اضافہ کر سکتے ہیں اور رمضان المبارک کی اس طرح سے آپ قدردانی کر سکتے ہیں۔ میرے بھائیوں، رمضان المبارک کے اس بابرکت مہینے میں ہم نے آپ کو جیسے کہ کہا کہ علم سیکھنے کی کوشش کریں، بنیادی طور پر جو ضروری چیزیں ہیں اس کو حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ دوسری بات یہ ہے کہ رمضان المبارک کی جو بہت ساری عبادتیں ہیں، جیسے تلاوت قرآن کی عبادت ہے، صدقہ و خیرات کی عبادت ہے، اعتکاف کی عبادت ہے، دعا و مناجات کی عبادت ہے، یہ مواسات، ہمدردی، غمخواری کا جو عبادات ہے، ان تمام عبادتوں میں بڑھ چڑھ کر کے حصہ لینے کی ہم کوشش کریں۔ اسی طرح سے رمضان المبارک سے پہلے ہی اپنی نیتوں کی ہم اصلاح کریں، اپنے اندر ہم اخلاص پیدا کرنے کی ہم کوشش کریں، اور ہماری عبادتیں اسی وقت قابل قبول ہوں گی جب ہمارے اندر اخلاص ہوگا۔ اس کے بعد ہم اپنے اعمال کو ہر قسم کی شرک اور بدعات سے میرے بھائیوں محفوظ رکھنے کی کوشش کریں۔ اگر ہمارے عمل میں، ہمارے عقیدے میں اگر کسی بھی طرح کی شرک اور کسی بھی طرح سے بدعات و خرافات کی ملاوٹ رہ کر کے ہم نے عمل کیا، پوری رمضان کی عبادتیں ہماری ضائع۔ کیوں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی۔ دیکھو، ایمان کی شرط رکھی گئی ہے، ہمارا ایمان کا کنڈیشن، عقیدے کا کنڈیشن بالکل صحیح اور صاف اور شفاف ہونا چاہیے۔ اس لیے آپ نے کہا کہ من صام رمضان ایمانا و احتسابا، جو رمضان کی عبادت ایمان اور یقین کے ساتھ، احتساب نفس کے ساتھ اگر کرتا ہے تو اللہ اس کی مغفرت کرے گا۔ اسی طرح سے کہا، من قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی، جو لیلۃ القدر کی عبادت پوری ایمان اور احتساب نفس کے ساتھ کرتا ہے تو ایسے شخص کی اللہ رب العالمین مغفرت فرمائے گا۔ تو لہذا میرے بھائیو، ہم اپنے آپ کا جائزہ لیں کہ کہیں ہمارے ایمان اور عقیدے میں تو کسی طرح کی خرابی اور ملاوٹ نہیں ہے جو ہمارے اعمال کو ضائع کر دے گا۔ جیسے کہ میں نے آپ کے سامنے کہا کہ ایک کسان جس طرح سے اپنی کھیتی اور اپنی فصل کی حفاظت کے لیے ہر وقت مستعد رہتا ہے، مختلف قسم کی دوائیں مارتا ہے کہ کہیں اس کو کیڑے نہ لگ جائے، اس کو خراب
खराब ना कर दे। उसी तरह से आप अपने आमाल के ऊपर नजर रखें कि कोई ऐसा अमल जो हमारे अमल को ज़ाया कर दे, जो हमें अल्लाह से दूर कर दे, हमारी मेहनतों को ज़ाया कर दे, इस बात पे आपकी नज़र होनी चाहिए, इस बात पे आपका ध्यान होना चाहिए। लिहाजा अमल तो इंसान बहुत करता है, लेकिन अमल वो अमल इंसान के लिए फ़ायदेमंद है जो इंसान हर किस्म की तमाम किस्म की गलतियों से इंसान की महफूज हो। इसी तरह से मेरे भाइयों, रमज़ान मुबारक के इस बाबरकत महीने के ताल्लुक़ से मैं ये कहूँगा कि अपने वक्त को ज़ाया मत करें। आप अपने वक्त को ज़ाया मत करें, एक एक मिनट जो है आप इस्तेमाल करने की कोशिश करें। हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग, बहुत सारे नौजवान जो है रमज़ान में भी मोबाइल लिए हुए अपनी ज़िंदगी को सोशल मीडिया के ज़रिए से बर्बाद करते हैं। गेम्स के पीछे, मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ों के पीछे, बड़े हो, छोटे हो, मर्द हो, ख़वातीन हो, मेरे भाइयों इन तमाम चीज़ों से अपनी ज़िंदगियों को पाक रखो। इसी तरह से बहुत सारे लोगों को आप देखेंगे अल्हम्दुलिल्लाह मस्जिदों में बैठते हैं, बहुत वक्त मस्जिद में वो गुजारते हैं, लेकिन मस्जिद में भी बैठ करके गप शप करना, दुनिया की बातें करना, गीबत करना, इधर उधर की बातें करना। अपने रोज़ों की आप हिफाजत करो। देखो, रोज़ा भूख प्यास का नाम नहीं है। आप सिर्फ भूखे प्यासे रहकर दुनिया भर की गीबत कर रहे हैं, बुराई कर रहे हैं, मस्जिद में बैठकर बातें कर रहे हैं, दुनियादारी सिर्फ कर रहे हैं। दुनियादारी आप ज़रूर करें जहाँ पे करना है, लेकिन जब मस्जिदों में आते हैं तो इसका एहतराम करते हुए यहाँ पे अल्लाह की हम्द बयान करें, तस्बीह बयान करें, तिलावत कुरान करें, ज़िक्र करें, नफिल पढ़ें, अल्लाह तबारक व तआला से मांगें, इन कामों को अंजाम दें आप। लिहाजा तमाम किस्म की लग़वियात से, क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया कि जो शख्स अपने रोज़ों की हिफाजत नहीं करता, लग़व चीज़ों से अपने आप को नहीं बचाता, आप अपनी निगाहों की हिफाजत नहीं कर रहे हैं, आप अपनी ज़बान की हिफाजत नहीं कर रहे हैं, आप अपने हाथ पैर की हिफाजत गलत कामों से नहीं कर रहे हैं, ऐसे रोज़े की अल्लाह को ज़रूरत नहीं है। बस वो इंसान है जो सिर्फ भूखा प्यासा था। तो लिहाजा आप अपनी निगाहों की हिफाजत करें, अपनी ज़बान से कोई गलत बात ना कहें, गाली गलूज ना करें। अगर कोई आपके ऊपर ज़्यादती करता भी है तो आप कहो कि मैं रोज़ेदार हूँ, मैं रोज़े की हालत में हूँ, आप वहाँ से गुजर जाओ। तो लिहाजा रोज़े का महीना ये सब्र का महीना है, जो हमें सब्र की तलक़ीन देता है कि हर मामले में हमारी ज़िंदगी के अंदर कैसे पेशन होना चाहिए, सब्र होना चाहिए। ये तमाम पहलू है मेरे भाइयों, जो हम और आप जो है इन तमाम चीज़ों को लेकर चलने की कोशिश करें। इसी तरह से और एक दो मसला ये है कि देखो, रमज़ान का रोज़ा हर बालिग और आकिल के ऊपर फ़र्ज़ है, चाहे मर्द हो या क्या औरत हो, सबके ऊपर क्या है, फ़र्ज़ है। शरई एतबार से चंद लोगों को शरीयत ने इजाज़त दी है, एक्सक्यूज़ दिया है, रुख्सत दिया है। मिसाल के तौर पर कोई ऐसा बीमार है जो बेचारा अगर रोज़ा रखे तो उसकी जान को ख़तरा है, हलाकत है, उसके लिए इतनी दवाइयाँ हैं जो खाना लाजिम है, ज़रूरी है, ऐसी बीमारी में मुसलसल उसकी ज़िंदगी है, तो ऐसी सूरत में शरीयत उसको ये इजाज़त देती है कि अपने रोज़े की तरफ से, नहीं अपनी तरफ से एक कफ़ारा वो अदा करेगा। क्या है कि एक मिस्कीन को रोज़ाना वो इफ्तारी कराएगा, वो खिलाएगा, ये काफ़ी होगा उसके रोज़े की तरफ से। इसी तरह से अगर कोई ऐसा बूढ़ा, ऐसा कमज़ोर इंसान जो बड़ी लंबी उम्र का हो चुका है, लेकिन उसकी ताकत और क़ुव्वत इस लायक नहीं है कि वो रोज़ा रख सकता है, बाद में भी नहीं रख सकता है, तो उसकी तरफ से भी कफ़ारा अदा किया जाएगा। इसी तरह से उनको भी शरीयत ने इजाज़त दी है कि जो मुसाफिर हैं, सफ़र में हैं, वो रोज़ा सफ़र की हालत में छोड़ सकते हैं, फिर बाद में जो है अपने रोज़े की वो क़ज़ा कर ले। इसी तरह से कोई आदमी वक्ती तौर पर बीमार पड़ गया चंद दिन के लिए, तो ऐसी सूरत में वो रोज़ा अगर कहा गया छोड़ने के लिए तो रोज़ा छोड़ करके बाद में उस रोज़े की वो क़ज़ा करे। इसी तरह से वो ख़वातीन जो बच्चों को दूध पिलाती है, फीडिंग करती है, इसी तरह से वो ख़वातीन जो हालत हमल में होती है, आखिरी अय्याम में होती हैं, जिनका रोज़ा रखना उनके सेहत या उनके बच्चों के लिए सही नहीं होता है, तो ऐसी सूरत में वो रोज़ा छोड़ सकती है, बाद में अपने रोज़े की क़ज़ा करेगी। ये कुछ मसाइल थे जो मैंने आपके सामने बयान फरमाए, और रोज़े से मुताल्लिक़ और भी बातें इंशाअल्लाह आप सुनते जाएंगे। अभी से आप इरादा करें, तहैया करें कि रमज़ान जो ये है, रमज़ान आने वाला, ये रमज़ान हमारी ज़िंदगी का सबसे बेहतर रमज़ान होगा, सबसे अच्छा रमज़ान होगा। अभी से आप इरादा करें कि पूरी कुरान मैं ख़त्म करूँगा, पूरी कुरान मैं मुकम्मल करूँगा, पूरी तरावी
بھی میں مکمل کروں گا۔ ابھی سے انسان جیسا ارادہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ویسے ہی فیصلہ کرتا ہے۔ رمضان میں ایک سنت بھی، ایک نماز بھی میں مس نہیں کروں گا۔ یہ سارے وعدے، سارے ارادے، ساری تیاریاں آپ اپنے دلوں کے اندر ابھی کریں تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانی کا معاملہ کرے۔ اور اگر ہمارے پاس کچھ تیاری نہیں ہے، کچھ سوچ نہیں ہے، کچھ پلان نہیں ہے تو رمضان کا مہینہ عام مہینوں کی طرح گزر جائے گا، لیکن ہم سے بڑا بدنصیب اور کوئی نہیں ہو سکتا ہے۔ لہذا انہی ساری باتوں پر میں اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ سے میں یہ دعا کرتا ہوں کہ رب العالمین ہم کو، آپ کو رمضان مبارک کی ہر قسم کی نیکی کرنے کی اللہ ہم کو توفیق دے، ہر طرح کی سعادتیں اللہ ہم کو نصیب فرمائے۔ اور ایک بات یاد رکھو میرے بھائیو، جہاں آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے بہت ساری چیزوں کے بارے میں آپ دعا کرتے ہیں، خصوصاً ہر وقت اللہ سے دعا کرنا توفیق کے تعلق سے، اللہ نیکی کی توفیق دے۔ جب تک اللہ کی توفیق شامل حال نہیں ہوگی، اللہ کی طرف سے توفیق نہیں ملے گی، ہم کوئی نیکی کا کام نہیں کر سکتے ہیں۔ نیکیاں ہمارے گھر سے گزر جائے گی، ہماری زندگی سے گزر جائے گی، لیکن ہم نہیں کر پائیں گے۔ لہذا اللہ سے توفیق مانگنا، ہمیشہ توفیق مانگنا۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو دعا سکھلائی۔ کیا دعا؟ اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی۔ اللہ ہدایت یعنی نیک کام کی توفیق دے، اور رمضان کا پیغام تو تقوی ہے ہی ہے۔ اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف، اللہ کی خشیت، یہ تقوی اپنے دلوں کے اندر پیدا کرنا، تب جا کر کے ہماری ساری عبادتیں کیا ہوں گی؟ بہتر اور اچھے طریقے سے ہماری گزرے گی۔ اللہ سے دعا ہے کہ رب العالمین جو بھی باتیں کہی گئی ہیں قرآن اور حدیث کی روشنی میں، اللہ تعالیٰ کہنے والے کو، سننے والے کو اللہ عمل کی توفیق نصیب فرما، اور ہمیں سے جو لوگ بیمار ہیں اللہ ان تمام کو شفاء عاجلہ کاملہ نصیب فرما۔ دعا کی درخواست کی گئی ہے کہ ایک بچہ چھوٹا سا ہاسپٹلائز ہے، وہ بیمار ہے، اللہ سے دعا کرے اللہ انہیں شفاء عاجلہ کاملہ نصیب فرماتا عطا فرمائے۔ جو بھی بیمار ہے اللہ ان تمام کو شفاء یابی عطا فرمائے۔ اور اسی طرح سے جو لوگ گزر گئے ہیں مغفرت کی درخواست کی گئی ہے، اللہ سے دعا کریں کہ جو لوگ بھی اس دنیا سے چلے گئے ہیں اللہ تعالیٰ ان تمام کی مغفرت فرما دے، اور جو لوگ اس دنیا میں موجود ہیں اللہ ان تمام کو رمضان کی برکتیں، سعادتیں، عبادتیں اللہ تمام کو نصیب فرمائے، پوری صحت اور عافیت کے ساتھ، اور ہر قسم کی پریشانی اور مصیبتوں سے اللہ امت کی حفاظت فرمائے۔ میرے بھائیو، آخری اعلان یہ ہے کہ آپ جس طرح سے ہر جمعہ ہمارے مسجد کا تعاون کرتے ہوئے آئے ہیں، آج بھی آپ سے میں اپیل کر رہا ہوں، درخواست کر رہا ہوں مرد و خواتین سے کہ زیادہ سے زیادہ آپ تعاون کرتے ہوئے جائیں۔ اللہ آپ کے دے ہوئے تعاون کو قبول فرمائے، بقیہ اعمال میں اللہ خیر و برکات عطا فرمائے۔ اور ساتھ ہی میں یہ بھی کہوں گا کہ اوپر جو ہے مدرسے کا کنسٹرکشن کا کام کئی سالوں سے چل رہا ہے، اپنی پیسے کی کمی کی وجہ سے وہ رکا ہوا ہے۔ آپ میں سے جو اہل خیر حضرات ہیں وہ ذمہ داروں سے مل کر ڈائریکٹ وہاں تک پہنچا سکتے ہیں اپنی امانت کو۔ اللہ تعالیٰ آپ کی امانت کو قبول فرمائے، آمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ إن الله وملائكته يصلون على النبي، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد كما باركت على آل إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ عباد الله رحمني ورحمكم الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون۔ اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم، ولذكر الله تعالى أعلى أعز وتم وأهم وأكبر۔